1450 سال پہلے میرے نبی فرماتے، حدیث قدسی فرماتے، اللہ فرماتا ہے بندہ اپنی نفلی عبادت سے میرا محبوب بن جاتا ہے۔ کب بنتا ہے؟ سمجھے کہ نہیں آپ؟ نفلی عبادت سے۔ علماء سے پوچھو، نفل کا نمبر بہت بعد میں آتا ہے، پہلے فرائض ہیں، پھر واجبات ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر جا کر نوافل ہے۔ اور آقا فرماتے بندہ نوافل کی کثرت کی وجہ سے اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اور یہاں پر سیدنا عمر فاروق اعظم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے جس بندے پر فرض کا قرض باقی ہو اللہ اس کے نوافل کو قبول نہیں کرتا ہے۔ آپ کے شہر میں ایک آدمی ایسا ہو جو اپنے پیسے سے ہر گاؤں میں مسجد بنواتا، لیکن خود زندگی میں نماز نہیں پڑھتا، کیا اس کا مسجد بنا دینا اور نمازیں نہ پڑھنا قیامت میں اس کو جنت میں لے جائے گا؟ مسجد بنوانا فرض نہیں تھا، تیرے لیے مسجد بنانا واجب نہیں تھا، یہ تو نے بہت اچھا کام کیا، اللہ نے انعامات کا وعدہ کیا ہے، لیکن جس کو تو نے چھوڑ دیا وہ تجھ پر فرض تھا۔ اگر تو نے فرض کے قرض کو ادا نہیں کیا اللہ تیری یہ ساری محنت قبول نہیں کرے گا۔ اسی لیے میری قوم کے جوانوں، اے میری ماؤں بہنوں بچیوں، اے بزرگوں، آج اس عرس بخاری سے یہ تحفہ بھی لیتے جاؤ۔ آپ کی ڈیگیں، آپ کا نعرہ، آپ کا عرس، آپ کی چادر، آپ کے جلسے، آپ کے جلوس، آپ کا ہدیہ، آپ کا نذرانہ، یہ سب یقیناً مولا قبول کرے گا، لیکن یہ سب بعد میں قبول کیا جائے گا۔ سب سے پہلے تیری نماز کا حساب لیا جائے گا۔ نمازوں میں لپ ہول ہے، نمازوں میں تو اگر سست ہے تو تیری ڈیگیں بھی تیرے منہ پر مار دی جائیں گی، تیرا چندہ بھی تیرے منہ پر مار دیا جائے گا۔ بندہ مقام ولایت پر پہنچتا ہے نفس کو قربان کر کے۔ غوث اعظم جب شہر بغداد کے مدرسے میں پڑھ رہے تھے، 8 سال تک خود فرماتے کہ میں درختوں کے پتے کھا کر گزارا کرتا، میں زمین پر گری پڑی حلال جائز چیزیں کھا کر گزارا کرتا، میں پانی پی کر گزارا کرتا، میں کئی دن بھوکے رہ کر گزارا کرتا۔ یہ غریب، یہ غوث اعظم جو شہر بغداد میں بھوکے تھے، پیاسے تھے، یہ غربت کی وجہ سے نہیں تھے، یتیمی کی وجہ سے نہیں تھے، مظلومی کی وجہ سے نہیں تھے، مجبوری کی وجہ سے نہیں تھے۔ ارے رب نے میرے غوث کو تو وہ مقام عطا کیا۔ غوث اعظم مرغا ذبح کرتے ہیں، اس کو پکا کر کھاتے ہیں، ہڈیاں جمع کرتے ہیں اور پھر سے دوبارہ زندہ کر دیتے ہیں۔ ایک ہی مرغے کو روزانہ ذبح کرتے، روز الگ الگ ڈش بنا لیتے اور کھانے کے بعد پھر دوبارہ جلا دیتے۔ پھر بھوکے کیوں تھے، پیاسے کیوں تھے، درختوں کے پتے کیوں کھا رہے تھے؟ غوث اعظم گویا غریبی کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہے تھے، بلکہ غوث اعظم اپنے نفس کو رب کی رضا کے لیے قربان کر رہے تھے، نفس کا گلا گھونٹ رہے تھے۔ اور نفس کا گلا گھونٹے بغیر کوئی بندہ مقام ولایت پر نہیں پہنچ سکتا۔ ایک بزرگ ہے 30 سال تک، توجہ ہے آپ کی، بہت وقت تیزی سے بڑھ رہا ہے، میں بھی تیزی سے بڑھ رہا ہوں تاکہ وقت رہتے بات مکمل کروں اور شیڈیول میری وجہ سے ڈسٹرب نہ ہو۔ ایک بزرگ نے 30 سال تک اپنے نفس کے خلاف جہاد کیا، من جو کہتا نہیں کرتے، من جو کہتا نہیں کرتے۔ 30 سال ہو گئے، بازار سے جا رہے تھے، انار کا موسم تھا، مارکیٹ میں لال لال رنگ کے انار آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی آپ کی نظر پڑی، اندر سے نفس نے کہا تازہ انار ہے، بہت میٹھے معلوم دے رہے ہیں، بہت رسیلے بھی ہیں، مجھے تھوڑا سا کھلا دو۔ آپ نے فرمایا نہیں دوں گا تجھے، تو جانتا ہے کہ تیرا مانگنا بیکار، میں تجھے نہیں دوں گا۔ نفس نے کہا بس 2-3 دانے تو دے دو، کہا نہیں دوں گا، کب سے میں نے کچھ نہیں مانگا، آج پہلی بار مانگ رہا ہوں، تھوڑا دے دو، کہا نہیں دوں گا۔ نفس مانگتا رہا، آپ نے نہیں دیا، گر گئے۔ رات جب سوئے تو خواب میں رسول اللہ تشریف لاتے ہیں، میرے آقا فرماتے اللہ کے بندے، اللہ نے نفس کا بھی تجھ پر حق رکھا ہے، تیرے نفس نے حرام تو نہیں مانگا تھا نا، حلال مانگا تھا، انار کے کچھ دانے دے دے گا تو تیرا کیا جائے گا، تو نے دیا کیوں نہیں؟ اب انہوں نے جب یہ خواب میں دیکھا تو سمجھ گئے کہ حضور ناراض ہو رہے اس بات پر۔ حضور نے تنبیہ فرمائی، صبح اٹھے تو ناشتے میں انہوں نے انار کھایا، صبح اٹھے تو ناشتے میں انار کھایا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا تھا نا۔ اب جب انار کھا لیا
تو نفس کہتا ہے کہ انار کھانے کے بعد اگر ایک گلاس گرم دودھ مل جائے نا پینے کو تو مزہ دوبالا ہو جائے گا، ایک گلاس گرم دودھ مل جائے تو مزہ اور بڑھ جائے گا۔ فوراً نفس کو ڈانٹا اور ڈانٹ کر کہا میں انار اسی لیے نہیں دے رہا تھا، مجھے پتا تھا ایک چیز مانگے گا دوں گا، دوسری مانگے گا، دوسرا دوں گا تیسری مانگے گا، تیسرا دوں گا چوتھی مانگے گا، پہلے حلال حلال مانگے گا اور میں دیتا رہا تو پھر حرام مانگنا شروع کر دے گا، میں اسی لیے تجھے انار نہیں دے رہا تھا۔ اب میں نے انار دیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں دیا، رسول اللہ کے حکم پر دیا ہے۔ اب اگر تو دودھ پینا چاہتا ہے تو چل ٹھیک ہے، میں تجھے دودھ بھی دوں گا، 30 سال اور صبر کر لے، آقا آ کر حکم دیں گے تو جیسے آج انار کھلایا ہوں تجھے دودھ بھی پلا دوں گا۔ نفس کو یوں قربان کرتے ہیں تو رب مقام ولایت عطا کرتا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دعوتیں لوٹتے لوٹتے بندہ ولی بن جاتا ہے؟ اللہ کے سجدے نہ کرے؟ ہمارے یہاں ممبئی میں تو چرسی، گنجیڑی، افیمچی، سکتے باز، مریدنیوں سے پیر دبوانے والے، سر میں تیل لگوانے والے، ہاتھ میں ہاتھ دے کر چٹکلے سنانے والے، ایسے ایسے لوگ بھی پیر بنے بیٹھے ہیں، اور ہم جیسا اگر دو جملے بول دینا تو کہتے لگتا ہے وہابی ہو گیا، لگتا ہے وہابی ہو گیا۔ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، آقا فرماتے ہیں، بس 5 منٹ میں بات سمیٹتا ہوں، اجازت ہے آپ کی؟ جاتے جاتے آخری بات، ایمان تازہ ہو جائے گا انشاءاللہ۔ آقا فرماتے بندہ نفلی عبادت سے اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ اب جو فرض نہیں پڑھتا، واجبات پر عمل نہیں کرتا، حضور کی سنت پر عمل نہیں کرتا، ولی ہوگا؟ جی، ولایت ملتی ہے نوافل کی وجہ سے، فرائض واجبات اور سنتوں کو چھوڑ دے ولی ہوگا؟ میرے پیارے آقا کے پیروانوں، ولی بن گیا تو اللہ فرماتا پھر وہ نہیں رہتا، میں بن جاتا ہوں، میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، میں ولی کی زبان بن جاتا ہوں، میں ولی کے کان بن جاتا ہوں، میں ولی کے ہاتھ بن جاتا ہوں۔ یعنی جب بندہ مقام ولایت پر فائز ہو جاتا ہے تو اس کا دیکھنا اس کا نہیں ہوتا، رب کا دیکھنا ہوتا ہے، بولنا اس کا نہیں ہوتا، رب کا بولنا ہوتا ہے، ہاتھ اس کے بڑھتے ہیں، عطا اللہ کی ہوتی ہے، قدم اس کے بڑھتے ہیں، اللہ کی چلنا اللہ کی طرف سے ہوتا ہے۔ اے مسلمانوں، یہ مقام ولایت ہے۔ اب ایک ایگزامپل دوں گا، حضور غوث اعظم کو کسی مرید نے اپنے گھر دعوت پر بلایا، غوث اعظم اپنے شاگردوں مریدوں کے ساتھ پہنچے، دسترخوان پر بیٹھے، آپ کے مرید کی ایک چھوٹی سی بیٹی تھی، 6-7 سال کی عمر تھی، وہ مہمانوں کا ہاتھ دھلانے لگی، اس نے دائیں سے شروع کیا، ہاتھ دھلاتے دھلاتے غوث پاک تک پہنچی، بہت توجہ کے ساتھ سنیے گا، ہاتھ دھلاتے دھلاتے غوث اعظم تک پہنچی، غوث اعظم نے اپنے ہاتھوں کو آگے بڑھایا، بچی نے پانی ڈالنا شروع کیا، غوث اعظم ہاتھ دھوتے جاتے ہیں، پورا لوٹا ختم ہو گیا، لیکن آپ نے ہاتھ نہیں ہٹایا، اس بچی نے ایک لوٹا پانی اور ڈال دیا، آپ نے ہاتھ کو نہیں ہٹایا، اس بچی نے تیسرا لوٹا بھی ڈال دیا، آپ نے ہاتھ کو نہیں ہٹایا۔ اب مریدین پریشان ہے کہ کیا ہو گیا، حضرت ہاتھ دھولے تو کھانا شروع کیا جائے، لیکن آج ان کا ہاتھ ہی نہیں دھل رہا ہے۔ آپ نے ہاتھ کو آگے بڑھائے رکھا اور بچی ایک ایک لوٹا پانی لا کر ڈالتی رہی، اب سب کے سب لوگ تھک گئے، یہاں تک کہ بچی نے صرف غوث پاک کا ہاتھ دھلانے کے لیے 70 لوٹے پانی کے ڈال دیے۔ باپ بھر بھر کے دیتا جاتا تھا، بیٹی ڈالتی جاتی تھی، باپ دیتا جاتا تھا، بیٹی ڈالتی جاتی تھی، 70 لوٹے پانی کے خرچ ہو گئے۔ آخر میں غوث اعظم نے کہا الحمدللہ رب العالمین۔ اب سب کے سب پریشان ہیں۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ کے قریبی شاگردوں نے پوچھا حضور بات کیا ہے؟ ایک لوٹے پانی میں کئیوں نے ہاتھ دھویا ہے، آپ نے اکیلے 70 لوٹے پانی سے ہاتھ دھویا، جبکہ 70 لوٹا تو غسل کے لیے بھی کافی ہوتا ہے۔ آخر بات کیا ہے؟ تو سنو میرے غوث پاک نے کیا فرمایا۔ غوث اعظم فرماتے ہیں جب بچی میرا ہاتھ دھلانے کے لیے آئی، ہاتھ دھوتے دھوتے میری نظر اس کے چہرے پر پڑ گئی، اب جیسے ہی میں نے اس کے چہرے پر دیکھا اللہ نے سارے پردے ہٹا دیے اور میں نے لوح محفوظ پر اس کی قسمت کو لکھا دیکھ لیا۔ میں نے دیکھا کہ اس کی قسمت میں لکھا تھا یہ لڑکی بڑی ہو کر ڈانسر بننے والی ہے، یہ لڑکی بڑی ہو کر رقاصہ بننے والی ہے، کہتے ہیں یہ لڑکی بڑی ہو کر جہنم یا
جانے والا کام کرنے والی ہے، میری غیرت نے گوارا نہ کیا، میرے مرید کی بیٹی ہے، میرا ہاتھ دھلاتی ہے، محبتوں کا اظہار کرتی ہے، میری خدمت کرتی ہے، اور بڑی ہو کر رقاصہ بنے۔ غوث پاک کہتے میں نے رب کی بارگاہ میں دعا کرنی شروع کی، اے اللہ اس کی قسمت کو بدل دے، اے اللہ اس کی قسمت کو بدل دے، اے اللہ اس کی قسمت کو بدل دے۔ اللہ نے فرمایا عبد القادر اس لڑکی کے بارے میں دعا نہ کر، اس کے مقدر کو لکھا جا چکا ہے، اس کی تقدیر کو ہم نہیں بدلیں گے۔ آپ فرماتے میں دعا کرتا رہا، اللہ انکار کرتا رہا، میں اصرار کرتا رہا، اللہ انکار کرتا رہا، میں اصرار کرتا رہا، اللہ انکار کرتا رہا، یہاں تک کہ 70 لوٹے پانی کے خرچ ہو گئے، حتیٰ کہ میرے رب نے میری دعا قبول کر لی، اللہ نے بچی کے تقدیر کو بدل دیا۔ اب یہ بچی بڑی ہو کر نیک بنے گی، با حیا بنے گی، با غیرت با پردہ بنے گی، اب یہ جہنم میں نہیں بلکہ جنت میں جائے گی۔ کسی کہنے والے نے کہا نہ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اے عاشق بخاری، عرص بخاری میں تشریف لانے والوں، آپ کے اپنے تجربے تو ہوں گے، کس طرح سے آپ کی تقدیریں بھی بدلی، کیسے بارگاہ خانقاہ بخاری میں، بارگاہ بخاری میں پہنچ کر آپ کا مقدر بھی جاگا، کیسے آپ کی دعائیں قبول ہوئی اور کیسے آپ کی تقدیریں بدلی ہیں۔ اے سرکار مدینہ کے پہلوانوں، اسی لیے اللہ ان کے بارے میں فرماتا ہے میں ولی کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہم دیکھتے ہیں تو چہرے دکھائی دیتے ہیں، اللہ کا ولی لوح محفوظ پر لکھی تقدیر کو پڑھ لیتا ہے، اور صرف پڑھ کر گزر نہیں جاتا بلکہ کرم ہو جائے تو بگڑی کو سنوار دیا کرتا۔ اللہ اپنے حبیب پاک کے صدقے ہمیں آپ کو سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ درمیان گفتگو مجھ سے جانے انجانے میں کوئی غلطی خامی رہ گئی، آپ سب کو گواہ بنا کر سچے دل سے توبہ کرتا ہوں، میرا رب میری توبہ قبول فرمائے، اور آج کی ہماری اس محفل کو میرا کریم میدان قیامت میں ہم سب کے لیے، ہمارے والدین کے لیے بخشش اور نجات کا سبب بنائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ درود شریف پڑھنے ایک مرتبہ، اللہم صلی علی محمد وآلہ الف الف مرہ۔ مجھے جو وقت دیا گیا تھا نا وہ پورا ہوا، لیکن اب حکم ہے 10 منٹ اور بولنے کا، اجازت ہے آپ کی؟ میرے پیارے آقا